إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جس نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے انسان کے سہارے کے لیے، اس کے آسرے کے لیے اور اس کے تعاون کے لیے رشتوں اور رشتہ داروں کو بھی پیدا کیا. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان ہو لیکن اس کے ماں باپ نہ ہوں؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ یا بھائیوں اور بہنوں کے تعاون اور سہارے کے بغیر ہی اتنا بڑا جوان ہو گیا ہو؟ کیا آپ ایسے شخص کا تصور کر سکتے ہیں کہ جسے ماموں اور خالہ کی، نانا اور دادا کی، چچا اور پھوپھی کی محبت نہ ملی ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہو؟ کیا آپ ان رشتوں کی محبتوں کے بغیر بھی اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اگر یہ رشتے نہ ہوتے، میرے والدین نہ ہوتے، بھائی بہن نہ ہوتے، چچا دادا ماموں اور خالہ یہ سارے رشتے نہ ہوتے تو ان رشتوں کے بغیر میری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی تھی؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص ان رشتوں کا محتاج ہوتا ہے، ان رشتے داریوں کے نبھانے کا حاجت مند ہوتا ہے. ماں باپ کا محتاج ہے، بھائی بہنوں کا محتاج ہے. ہر انسان چچا دادا ماموں اور نانا کا کسی نہ کسی شکل میں محتاج ضرور ہوتا ہے. رشتہ داریوں کی انہی اہمیتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رشتوں کے نبھانے کا حکم دیا ہے اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتوں کو نبھانے کا، رشتہ داریوں کو نبھانے کا اور رشتوں کو توڑنے کی ممانعت کا حکم دیا ہے. آئیے آج کے اس خطبے میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اسلام نے، قرآن اور سنت نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس سے اچھا سلوک کرنے کے نتیجے میں کن فائدوں کا وعدہ کیا ہے. برے سلوک سے اگر ڈرایا ہے تو برے سلوک کے نتیجے میں کون سے نقصانات کی ہمیں دھمکی دی ہے. آپ یہ تو جان ہی گئے ہیں کہ رشتوں کی اور رشتہ داروں کی بہت اہمیت ہے. کوئی بھی شخص رشتہ داروں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی آدمی اپنے والدین کے سہارے اور محبت کے بغیر ایک مکمل انسان نہیں بن سکتا. یہی رشتے کی اور رشتہ داروں کی اہمیت ہے. آج کے ہم اس خطبے میں صلہ رحمی کے عنوان پر ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ صلہ رحمی کیجئے، قطع رحمی نہ کیجئے. آئیے سب سے پہلے ہم انہی دو الفاظ کو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہیں. تو صلہ رحمی یہ عربی زبان کے دو الفاظ ہیں. صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، اور رحمی یہ رحم سے ہے. رحم یعنی رشتہ.
تو معنی ہوا رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو ملانا۔ اس کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کو برائیوں سے روکنا، ان کا ہاتھ پکڑ کر بھلائی کی طرف لانا، بھلائیوں کی ترغیب دلانا، ان کی مصیبتوں میں ان کے کام آنا، ان کی پریشانیوں میں ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی تنگ دستی میں ان کا تعاون کرنا، ان کی بیماری میں تیمارداری کرنا، ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، بھلا برتاؤ کرنا، یہ تمام امور صلہ رحمی میں داخل ہیں۔ اور رشتہ دار یعنی ہر وہ شخص جس سے آپ کا نسبی تعلق ہو، یعنی جو والدین ماں باپ کی وجہ سے آپ کا رشتہ دار بنا ہو، یا جو آپ کی اولاد کے واسطے سے آپ کا رشتہ دار بنا ہو، یا جو خود آپ کے رشتے سے رشتہ دار بنا ہو۔ یعنی آپ جس عورت سے شادی کریں تو اس عورت کے رشتہ دار بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی خاتون جس مرد سے شادی کرتی ہے تو اس مرد کے رشتہ دار بھی اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور آپ اپنی اولاد کی جہاں شادیاں کرواتے ہیں تو ان کے ذریعے بننے والے رشتہ دار بھی آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور یہ تمام لوگ ہماری طرف سے بھلے تعاون اور اچھے سلوک کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان سے قطع تعلق نہ کیا جائے، ان سے منہ نہ موڑا جائے، ان کی تکلیفوں پر خوش نہ ہوا جائے، ان سے تعلقات ختم نہ کیے جائیں، اسی بات کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم اللہ رب العالمین کے الفاظ میں دیکھیں کہ صلہ رحمی کی ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو آخر اللہ رب العالمین نے بھی تو اس کی اہمیت کی طرف ہماری توجہ دلائی ہوگی۔ یوں تو قرآن کریم میں صلہ رحمی کو لے کر بہت سی آیتیں ہیں، لیکن میں صرف 5 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت، پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، ہم نے بنو اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کرنا۔ دوسری آیت، چوتھا پارہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جسے آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس کے نام پر ایک دوسرے سے فریاد کرتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرتے رہو۔ تیسری آیت سورہ رعد، اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے پکے وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد ان وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وینقضون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں بھی توڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی چوتھی آیت سورہ نحل 14واں پارہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل، سب کے ساتھ عدل سے کام لیجئے، احسان، سب کے ساتھ بھلا برتاؤ کیجئے، اور رشتہ داروں کے ان کے حقوق دیجئے۔ اللہ رب العالمین تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے، اور جن باتوں سے روکتا ہے، منع فرماتا ہے، وہ یہ ہے برائی نہ کرو، فحش کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور کسی پر بھی ظلم نہ کرو۔ اللہ تمہیں اس لیے یہ سب باتیں بتاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور 5ویں آیت 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور محتاج مسافروں کی مدد کرو۔ ان 5 آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،
والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو۔ آپ نے ان آیتوں میں دیکھا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حقوق کو بھی جوڑا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اس نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کو بھی جوڑا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رشتہ داروں کی اہمیت اللہ کی نظروں میں کتنی زیادہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایک معاشرہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرتے ہوں، جس میں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو نہ پہچانتا ہو، اس معاشرے کی بنیاد تعاون علی البر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ معاشرہ کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا، وہ معاشرہ کبھی بھی صالح معاشرہ نہیں بن سکتا۔ وہ معاشرہ جس میں ہر رشتہ دار دوسرے کے حقوق پہچانتا ہو، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی ہر فرد کے اندر ہمت و صلاحیت و جذبہ ہو اور جوش ہو، یقیناً وہی معاشرہ مفید اور کارآمد معاشرہ ہوتا ہے۔ یقیناً وہی معاشرہ دنیا اور آخرت میں کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ ہر فرد دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو، ہر شخص دوسرے کے حق کو پہچان کر اس کا حق ادا کرنے والا ہو، کوئی کسی کا حق مارنے والا نہ ہو، کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو، تاکہ اس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اچھی منزل تک پہنچ سکے۔ یہ ہے رشتوں کی اہمیت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے رشتے جوڑنے والوں کو عقل مند قرار دیا ہے، تو ہم عقل مند ہیں یا نہیں؟ 13واں پارہ سورہ رعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، اور عقل مند کون ہیں؟ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، کسی سے بھی کوئی وعدہ کریں تو اسے توڑتے نہیں ہیں، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور حساب کے دن کی برائی سے بھی خوف رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو رشتے جوڑتے ہیں اللہ کی نظروں میں عقل مند ہیں۔ اب ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ہم بھی اللہ رب العالمین کی نظروں میں عقل مند ہیں؟ اور جان لیجئے کہ عقل مند کی ضد بے وقوف احمق ہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی نظروں میں بھی عقل مند ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں بھی ہم عقل مند ہوں، اور اللہ کے الفاظ میں عقل مند ہونے کی سند ہمیں بھی مل جائے، اور وہ اس طور پر ملے گی کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ رشتوں کی اتنی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت بتائی ہے، قطع تعلق کی حرمت کو واضح کیا ہے۔ تو آخر اگر ہم یہ سب کام کریں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑیں، صلہ رحمی کریں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، ان کے حقوق ادا کریں، خاکساری کا مظاہرہ کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کا سہارا بنیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تو انشاءاللہ چند ایک فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ رشتے جوڑنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں بھی کشادگی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو جوانی میں مر جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا۔ آپ میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی تنگی میں گزرے، مفلسی میں گزرے، بدحالی میں گزرے، فاقہ کشی میں گزرے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ لمبی عمر ملے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق دوسروں سے زیادہ ہو، کشادگی ہو، فراوانی ہو، بہت زیادہ اللہ رب العالمین اسے رزق دے، بے حساب رزق دے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، تو اسے رشتے جوڑنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے صلہ رحمی کا فائدہ؟
رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا فائدہ، رشتے جوڑنے کا فائدہ کہ اگر ہم رشتے جوڑیں گے تو یقیناً ہماری عمر میں اضافہ ہوگا اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہاں پر اضافے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی عمر اللہ نے 40 سال لکھی ہو تو 400 سال ہو جائے گی، یا آپ کا رزق اللہ رب العالمین نے 1 لاکھ روپیہ لکھا ہو تو 10 لاکھ ہو جائے گا۔ یقیناً یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر اضافے کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام انجام دے دیں گے کہ بہت سے لوگ اس سے کئی گنا زیادہ عمر پا کر بھی اتنے بڑے کام انجام نہیں دے سکتے۔ جو رزق آپ کو ملے گا وہ آپ کے لیے کافی ہوگا، آپ کے لیے اس میں برکت دی جائے گی اور وہ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا۔ دیکھیے ہم بطور مثال چند افراد کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ 44 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ 54 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ لیکن انہوں نے کام کیسے کیے؟ انہوں نے ایسے ایسے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ لوگوں کو ان سے 10 گنا زیادہ عمریں دے دی جائیں تو بھی ویسے کارنامے انجام نہیں دے سکتے۔ یہ ہے عمر میں برکت، رزق میں برکت۔ آپ کو اللہ رب العالمین جو روزی دے وہ آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ کے یہاں سے ان کے لیے بے تحاشا روزی جاری ہوتی ہے، لیکن وہ پریشان رہتے ہیں۔ آج کوئی بیمار ہے تو کل کوئی دوسرا بیمار ہے، آج کوئی مصیبت آ گئی تو کل کوئی دوسری مصیبت آ گئی، آج یہاں لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا تو کل کہیں سینکڑوں روپیہ خرچ ہو گئے۔ تو یہ ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں رزق کی فراوانی اور کشادگی کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی عمر میں برکت چاہتا ہو، رزق میں برکت چاہتا ہو، اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کا دوسرا فائدہ، جو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے 2 فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ کیسے لٹکا ہوا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لٹکا ہوا ہے تو لٹکا ہوا ہے، کیسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ رشتہ عرش سے لٹکا ہوا ہے اور دعا مانگ رہا ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ جو مجھے جوڑے تو اللہ اسے جوڑے اور جو مجھے توڑے تو اللہ اسے توڑے۔ علماء کرام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی چادر اس شخص پر تان دے، اور جو توڑے یعنی اللہ اسے اپنی رحمت میں جگہ نہ دے۔ دوسری حدیث مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته او قال بتته۔ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رشتے کو پیدا کیا اور اس کا نام بھی اپنے نام سے رکھا، رحم رحمان سے ہے، رشتہ اس کا نام بھی اپنے نام میں سے رکھا ہے۔ اب جو اسے جوڑے گا تو میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا تو میں بھی اسے توڑوں گا۔ رشتے جوڑنا، صلہ رحمی کرنا اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ تیسرا فائدہ، صلہ رحمی کرنے سے افراد خانہ میں، خاندان والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، نفرت کی کھائیاں دور ہوتی ہیں، بغض اور حسد کے جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبت فی الاہل مسرات فی المال ومنسأۃ فی الاثر۔ اپنے رشتوں کو جانو تاکہ رشتے جوڑ سکو، صلہ رحمی کر سکو۔ آج کی اس بھاگتی دوڑتی اس دنیا میں ہم میں سے کسی کے پاس بھی رشتہ داروں کو جاننے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے فلاں رشتہ دار ہمارے فلاں جگہ فلاں شہروں میں رہتے ہیں مگر ہماری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں. تو دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے, رشتوں کو جانو اور پھر جان کر صلہ رحمی کرو, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور جان لیجئے کہ محبت ہر تعاون کی بنیاد ہے, محبت ہر خیر کی بنیاد ہے. اگر ماں کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو تو وہ اس کے لیے نہ جاگے گی, نہ اس کے لیے پریشان ہوگی, حتیٰ کہ اسے دودھ بھی نہیں پلائے گی. تو یہ محبت ہی ہے جو ہر تعاون کی بنیاد ہے, ہر خیر کی بنیاد ہے, ہر سہارے کی بنیاد ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رشتوں کو جاننا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں, اور پھر ہمیں یہ 3 فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو ہمارے افراد خانہ میں اور خاندان والوں میں رشتہ داروں میں محبت پیدا ہوگی. بہت سے رشتہ دار ایک دوسرے سے منہ موڑتے ہیں, ہماری صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے دلوں کا بغض, ان کے دلوں کی کدورت دور ہوگی, وہ ہم سے قریب آئیں گے, ہم ان سے قریب آئیں گے اور صالح معاشرے کی تعمیر کریں گے, اور پھر مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور تیسرا فائدہ, عمر میں بھی برکت دی جاتی ہے. ہم میں سے ہر شخص ان تینوں باتوں کا خواہش مند بلکہ حاجت مند ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رشتوں کو جاننا چاہیے اور جان کر ان کے حقوق ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم آپس میں رشتہ داروں میں محبت پیدا ہو, نفرت, بغض, حسد اور کدورت کا خاتمہ ہو. چوتھا فائدہ, صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے. یعنی ایمان والے ہی صلہ رحمی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہوتا ہے. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہی رشتے جوڑتے ہیں, رشتے توڑنے سے ڈرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے, رشتے جوڑنا چاہیے. پانچواں فائدہ, صلہ رحمی کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دلنی علی عمل ان عملته دخلت الجنہ. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں اسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, نمازیں قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رشتے جوڑو. دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید, صلاۃ اور زکوٰۃ کے ساتھ صلہ رحمی کو جوڑا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے توحید جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے ویسے ہی صلہ رحمی بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی اتنا بہترین عمل ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ یہ عمل کیا جائے, یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ہے. مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ قبیلہ خثعم کے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سردار نے آپ سے سوالات کیے, جن میں سے 3 سوالات یہ ہیں. انہوں نے پوچھا, ای الاعمال احب الی اللہ؟ قال ایمان باللہ. قال ثم ماذا؟ قال صلۃ الرحم. قال ثم ماذا؟ قال امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا. پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا صلہ رحمی کرنا. پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صلہ رحمی ان بہترین اعمال میں سے ہے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے, چاہتا ہے کہ اس کے بندے یہ نیک کام کریں. اللہ رب العالمین ان اعمال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. 7واں فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. 18واں پارہ سورہ نور اللہ رب العالمین فرماتا ہے, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. اللہ عز و جل نے ان کی براءت، ان کی معصومیت، ان کی پاکیزگی کا اعلان اپنے الفاظ میں کیا. وہ آیتیں نازل فرمائیں قیامت تک جن کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور ہر پڑھنے والا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور معصومیت کی گواہی دیتا رہے گا. تو ان الزام لگانے والوں میں سے ایک شخص، ایک صحابی مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. بہکانے والوں کے ساتھ بہک گئے. انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا، ان کے ساتھ شامل ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے. اب مسکین بھی تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا مالی تعاون بھی کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال الزام لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ میں مصطح کا کوئی تعاون نہیں کروں گا، میں آئندہ ان پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان ہوا تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ آیت بھی اتری جسے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم میں سے جو مالدار ہیں انہیں اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ انہیں تو معاف کرنا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی معاف کر دے؟ بے شک وہ تو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو فوراً کہا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا. اے اللہ کی قسم، اے ہمارے رب، ہم تو بہت زیادہ خواہش مند ہیں کہ تو ہمیں بخش دے، ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے. اس آیت سے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کر دینا انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے نیک آدمی، ایسے صلہ رحمی کرنے والے کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ پوری حدیث صحیح بخاری کی ہے. 8واں فائدہ، اگر رشتہ دار مسکین ہوں، محتاج ہوں تو ان پر خرچ کرنا، ان کا مالی تعاون کرنا، ان کی مفلسی میں ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی ضروریات پوری کرنا دوہرے اجر کا حقدار بناتا ہے. سنن نسائی اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقہ و صلہ. مسکین کو آپ صدقہ دیں تو وہ صدقہ ہے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر اپنے مسکین رشتہ دار کو صدقہ دیں تو اس کا ثواب 2 گنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے صدقہ دیا اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، کہتی ہیں میرے پاس ایک کنیز تھی جسے میں نے آزاد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مجھ سے فرمایا اما انک لو اعطیتیہا اخوالکی کان اعظم لاجرکی. اگر وہ کنیز تم اپنے ننیھال والوں کو دے دیتی تو اس سے تمہارے اجر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار محتاج ہوں تو ان پر خرچ کرنا ہمارے لیے ثواب میں اضافے کا باعث ہے، اور ان پر خرچ کرنا بھی صلہ رحمی کی ایک شکل ہے. یہ کل 8 فائدے صلہ رحمی کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب آئیے صلہ رحمی نہ کرنے یعنی قطع رحمی کے، رشتے توڑنے کے، رشتے کاٹنے کے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کے کچھ نقصانات بھی دیکھ لیجئے جنہیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جو شخص رشتے کاٹتا ہے، رشتہ داروں سے منہ موڑتا ہے، ان کی مصیبت میں ان کے کام نہیں آتا، ان سے تعلق توڑ لیتا ہے، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے الفاظ میں
نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو اللہ سے پکے وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد وعدوں کو توڑ بھی دیتے ہیں، جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ رشتے توڑنے والوں کو اللہ نے اولئک هم الخاسرون کہا، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ آخرت کا نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا کا نقصان اٹھانے والے ہیں، مال کا نقصان اٹھانے والے ہیں، کچھ نہیں کہا، فرمایا نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو ہر طرح کے نقصان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کی اولاد میں نقصان ممکن ہے، ان کے مال میں نقصان ممکن ہے، ان کے کاروبار میں نقصان ممکن ہے، ان کے اعمال میں نقصان ممکن ہے، ان کے دنیا میں نقصان ممکن ہے اور ان کی آخرت میں بھی نقصان ممکن ہے۔ دوسرا نقصان، جو لوگ رشتے کاٹتے ہیں، رشتے داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں جگہ نہیں دیتا، بلکہ ان پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، رحمت سے دوری ہوتی ہے اور لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے 13واں پارہ سورہ رعد والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، جو اللہ سے پکے وعدے کرنے کے بعد انہیں توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں بھی توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو یقیناً ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو بہت ہی برا گھر ہے۔ 26واں پارہ سورہ محمد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تم سے کچھ بعید نہیں، اگر تمہیں زمین میں حکومت ملے گی تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رشتوں کو کاٹو گے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یا جان لو کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور اللہ نے ایسے لوگوں کو بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ تیسرا نقصان، رشتہ توڑنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، صحیح مسلم کی روایت میں اس کی وضاحت ہے، یعنی قاطع رحم، رشتے کاٹنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم شجنۃ من الرحمن عز وجل فمن قطعها حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ رحمان تو اللہ کہ رشتہ رحمان سے نکلا ہوا ہے، اب جو رشتہ توڑے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سے معلوم ہوا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے کاٹنے والا جنت سے محروم ہو جائے گا۔ چوتھا نقصان، قطع رحمی، رشتے کاٹنا، رشتے توڑنا ان گناہوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے۔ مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے کو اللہ آخرت میں جو سزا دے گا وہ تو دے گا، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو ضرور بضرور سزا دیتا ہے، اور وہ دو گناہ یہ ہیں ظلم اور قطع رحمی۔ تو اللہ کی سزا مال میں نقصان کی شکل میں ہو سکتی ہے، جان میں نقصان کی شکل میں ہو سکتی ہے، کاروبار میں خسارے کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ اعمال قبول نہ کیے جانے کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا اللہ رب العالمین جو سزا ایسے بندے کو دینا چاہے یقیناً اس کے لیے ممکن ہے۔ تو یہ حدیث میں یہ بتاتی ہے کہ رشتہ داری توڑنا، قطع رحمی کرنا، جہاں انسان کو آخرت میں اللہ کی سزا کا حقدار بناتا ہے، وہیں دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کسی نہ کسی شکل میں اسے عذاب میں گرفتار کرتا ہے، اسے مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار کرتا ہے۔
5واں نقصان، جو لوگ رشتے توڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے رشتہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے بد دعا بھی کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ الرحم قالت الرحم ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ قال ما تريدين قال الا تحبين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك۔ جب اللہ رب العالمین نے رشتے کو پیدا کیا تو رشتہ کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑا ہو کر کوئی قطع تعلق سے پناہ مانگتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تو جسے جوڑے گا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت آپ سن چکے ہیں کہ رشتہ الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ عرش سے لٹکا ہوا ہے اور دعا بد دعا دونوں کر رہا ہے کہ جو مجھے جوڑے تو اللہ اسے جوڑے اور جو مجھے توڑے تو اللہ اسے توڑے۔ اور آپ نے ابھی یہ روایت سنی ہے کہ اللہ نے خود وعدہ کیا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا یا توڑے گا تو میں بھی اسے توڑوں گا۔ رشتے نے کہا بلا قال فذا کی، رشتے نے کہا ضرور، تو اللہ نے فرمایا تیری فریاد پوری کی گئی، تیری فریاد رسی کی گئی۔ چھٹا نقصان، رشتے توڑنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو جمعہ کی رات سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو رشتے کاٹنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اور ساتواں نقصان یہ ہے کہ رشتے کاٹنا، قطع رحمی کرنا ان برائیوں میں سے ہے، ان گناہوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین ہرگز بھی جنہیں پسند نہیں فرماتا۔ مسند ابو یعلا کی وہی روایت جسے آپ نے اس کے پہلے پسندیدہ اعمال کے باب میں سنا تھا، اس میں یہ ہے کہ قبیلہ خثعم کے ان افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچھا بتائیے وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی نظروں میں بہت خراب ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ۔ پوچھا دوسرا عمل کون سا؟ فرمایا قطع الرحم، رشتے کاٹنا اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ خراب ہے۔ اور پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا امر بالمنکر ونہی عن المعروف، برائیوں کا حکم دینا اور بھلائیوں سے روکنا، یہ سب وہ کام ہیں جو اللہ کی نظروں میں بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ یہ 7 نقصانات آپ نے رشتوں کے کاٹنے کے سنے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رشتوں کو جوڑنے کی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے، مجھے اور آپ کو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیک عمل کے نتیجے میں ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اور آپ کی عمروں میں اضافہ کرے، ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، حاضرین کرام، آپ نے صلہ رحمی کے بارے میں سنا کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں، اس کی اللہ کی نظروں میں کیا اہمیت ہے، ایک صالح معاشرہ کس طرح سے صلہ رحمی کے نتیجے میں وجود میں آ سکتا ہے، صلہ رحمی کرنے کے ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور صلہ رحمی نہ کرنے یا قطع رحمی کے نتیجے میں ہمیں کون سے نقصانات برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے
کہ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت اچھا سلوک کریں جب آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ اصل صلہ رحمی تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ برابری کا بدلہ دینے والا، رشتہ جوڑنے والا کب ہے؟ اگر آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اگر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک کیجیے۔ یہ رشتے جوڑنا کب ہوا؟ یہ تو برابری کا بدلہ دینا ہوا۔ رشتہ جوڑنے والا، حقیقی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب رشتہ دار اس سے کٹیں، اس سے قطع تعلق کریں تو وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، وہ اس سے دور بھاگیں تو یہ ان کے قریب جائے، وہ اس کی مصیبت میں کام نہ آئے تو یہ ان کی مصیبت میں کام آئے، وہ اس کو پریشان دیکھ کر بھاگے تو یہ ان کو پریشان دیکھ کر ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اصل حقیقی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر رشتہ دار کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو یہی نصیحت کی تھی جب انہوں نے پوچھا تھا کہ میری والدہ کافرہ ہیں، میرے پاس آئی ہیں، کیا میں صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا تھا نعم صلیھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہاں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں، ہم ان کے حقوق ادا کریں گے، ہم ان سے خندہ پیشانی سے ملیں گے، ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے، ہم ان کی مصیبتوں میں کام آئیں گے، ہم ان سے رشتہ جوڑیں گے، ہم ان کے قریب جائیں گے، ہم ان سے محبت کریں گے، ہم ان کے ساتھ تعاون علی الخیر کریں گے، ہم ان کے ساتھ تعاون علی البر والتقوی کریں گے، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہی نصیحت کی تھی کہ اگر کوئی تم سے رشتہ کاٹے تو بھی تم اس سے رشتہ جوڑو، اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو، اور اگر کوئی تمہیں نہ دے تب بھی تم انہیں دو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر اور تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذریعے معاشرے کی صالح تعمیر کا کام لے، ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے اور انہیں اپنے سے حق کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن لوگوں سے بھی رشتہ داروں کے معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے، اللہ انہیں معاف فرمائے اور انہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کو قطع رحمی سے محفوظ رکھے، قطع رحمی کے نقصانات اور عذاب سے ہمیں بچا لے، صلہ رحمی کی توفیق دے، اور صلہ رحمی کے نتیجے میں جن جن انعامات کا اس نے وعدہ کیا ہے ان تمام انعامات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔